بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے باب چہارہ میں اخلاق و آداب میں پچھلی نشست میں میانہ روی پڑھی تھی۔ آج بھی سخاوت و اثار پڑھتے ہیں۔ سخاوت و اثار بچوں، یہ آج کا ہمارے سبق کا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کرتے جائیں۔ سخاوت کا معنی دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے، وہ ان سے بدلے کی امید نہ رکھے اور اس کا مقصد دکھاوا اور نمائش بھی نہ ہو۔ اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی ان کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، سخاوت کا معنی بیٹا دل کی خوشی سے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دل سے کسی کی، یعنی اگر کوئی چیز مانگے یا کسی کی ہم نے مدد کرنی ہے تو وہ ہم دل کی خوشی سے کریں، خوش ہو کر کریں، نہ کہ رنجیدہ ہو کر اور منہ چڑھا کر کے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کو ہم سخاوت بولتے ہیں۔ اور اس میں بدلے کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سے یہ لینی ہے چیز جو ہم نے دی ہے اس کو، بلکہ اس کو ہم نے نمود و نمائش کیے بغیر یا دکھاوا کیے بغیر اس کو وہ چیز دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے۔ اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت کی چیز ہے تو ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے، بلکہ جس کو زیادہ ضرورت ہے، ضرورت مند کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، اور اس کو دے دینی چاہیے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اثار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی اہم سمجھتے ہیں۔ یا سخاوت اور اثار دونوں اسلام میں بہت قابل تعریف خوبیاں ہیں، جبکہ اسلام میں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی کرنا۔ یہ بھی بخل ہے کہ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ کر رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نہ ہی اپنی ذات پر۔ بخل اور لالچ انسانی شخصیت کے عیب ہیں جن سے اسلام نے منع کیا گیا ہے۔ سخاوت اثار کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا سخاوت و اثار کہلاتا ہے۔ اس لیے سخاوت مالی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے اور علمی بھی ہوتی ہے۔ مالی یعنی اس کا تعلق دولت سے ہوتا ہے، اور بدنی یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ جسم سے ہوتا ہے، اور علمی یعنی علم پھیلانا، یعنی استاد وغیرہ۔ مال خرچ کرنا مالی سخاوت ہے۔ کسی کی خدمت یا فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بدنی سخاوت ہے، اور کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے۔ اسلام میں سخاوت کی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں یعنی 7 ٹہنیاں یا 7 ڈوڈیاں، جس کو کہتے ہیں ہریالی میں 100 دانے ہیں۔ ہریالی میں 100 دانے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایک دانے کی، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، یعنی جس نے ایک دانہ اگایا اور پھر اس سے 100 دانے نکلے،
اور اس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں برکت دیتا ہے، اگانے والے کے ہاتھ میں اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ہی سب چیزوں میں وسعت پیدا کرتا ہے، سب چیزوں کو بڑھاتا ہے، اور وہی جاننے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو زیادہ عطا فرما، یعنی جو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور کہ اے اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، یعنی اس کو اور زیادہ دولت عطا فرما۔ پھر آگے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک 2 ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق سکھا رہا ہے، اور یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو پھیلا رہا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے اور اس کا حساب رکھیں گے کہ ہم نے اس کو اتنے دیے، فلانے کو اتنے دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گن گن کر ہی دے گا۔ پھر اسوہ حسنہ اور مشاعرے اسلام کی زندگی سے مثالیں۔ سخاوت، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص ہے، ان کا خاص صفت تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی، وہ اپنے لوگوں میں جا کر ان سے کہا، اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ یعنی اس نے سوال کیا، یعنی ان سے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کو ساری بکریاں دے دی۔ اچھا، پھر تاریخ اسلام ہمارے بڑوں کی سخاوت و فیاضی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گری ہوئی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی تھی۔ یعنی غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان حضرات نے جیسے خدمات ان صحابہ کرام نے خدمات سر انجام
دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو منہ مانگی کم قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے ہی اس کو چھوڑ دیا کہ یہاں سے صرف مسلمان ہی پانی پئیں گے۔ فیاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی یہ تھی کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا، یعنی مفلسی کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ انصار کے احساس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں ایسی محبت اور اتحاد پیدا ہوا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے انصار اور سخاوت پر قرآن مجید میں انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو، یعنی انصار جو ہیں وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں تاکہ اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو، شدید ضرورت ہو اس چیز کی۔ سخاوت کے فائدے اور بخل کے نقصانات۔ سخی شخص اللہ تعالیٰ سخی شخص کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخیل شخص اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہوتا ہے اور لوگ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ سخاوت کی وجہ سے مال بڑھتا ہے اور بخل و لالچ سے مال کم ہوتا ہے۔ سخی شخص خوش رہتا ہے جبکہ بخیل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ سخی شخص کے لیے لوگوں کے دل میں دعائیں نکلتی ہیں جن کی وجہ سے اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، دولت تقسیم ہوتی ہے اور جرائم میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بہت سی بیماریوں اور حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انسانی برادری کے ہر فرد کی ضرورت کو اپنی ضرورت کی طرح محسوس کریں۔ سخاوت و فیاضی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ نادار انسانوں، غریب طلباء اور مریضوں کے لیے سخاوت سے کام لیں اور انہیں ضروری وسائل فراہم کریں۔ اپنا حق چھوڑ دینا، اپنا مال دوسروں کو دینا، اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، یہ سب سخاوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ بچوں، اگر ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے تو دنیا میں کہ ہمارے مسلمانوں میں کوئی بھی غریب نہ رہے۔ ہمیں اپنی دولت سے اور اپنے روزمرہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں سخاوت کا جو انس ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، سخاوت کی خوبی پیدا ہونی چاہیے، تبھی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اور جب ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو ہمارا معاشرہ پھلے پھولے گا اور اس معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا اور تمام لوگوں کی مدد، غریبوں کی مدد ہو سکے گی۔ اچھا، اب آگے ہیں مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست ترین جواب کا انتخاب کریں۔ سخاوت کا معنی ہے خوش رہنا، مال خرچ کرنا، سب کچھ خرچ کر دینا، دل کی خوشی سے خرچ کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی، صدقہ نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا اور خوب خرچ کرنا۔ کیا ہے؟ لالچ اور کنجوسی ہے بخل کا مطلب۔ عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قابل رشک انسان ہے، مالدار تاجر، بہت شہرت والا، سیر و سیاحت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دولت خرچ کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں دولت خرچ کرنے والا۔ لاسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مال جمع کرنے والوں کو، سخاوت کرنے والوں کو زیادہ، کھانے پینے والے کو زیادہ، بولنے والے کو زیادہ، سخاوت کرنے والے کو۔ اچھا بچہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اسکپ مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔